آج کے اس تجزیے میں ہم ایک بہت ہی دلچسپ اور گہرے روحانی عمل پر بات کرنے والے ہیں نے اس یا وہاب و وظیفے کی پوری تفصیل پیش کی ہے۔ تو چلیے سیدھا اس عمل کی گہرائی میں چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس کے پیچھے آخر کون سے بنیادی اصول کام کر رہے ہیں۔ اب اس جائزے کا آغاز ایک ایسے سوال سے ہوتا ہے جو شاید ہم سب کے ذہنوں میں آتا ہے، کیا واقعی محض ایک روحانی پیغام کو دوسروں کے ساتھ بانٹنے سے زندگی کی بڑی بڑی رکاوٹوں کا حل مل سکتا ہے؟ یہ پوری گفتگو دراصل اجتماعی دعا کی طاقت اور اس کے حیرت انگیز اثرات کے ارد گرد گھومتی ہے۔ تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں رازداری کے تضاد کی اور اس عادت کی جہاں مسائل کو اکثر چھپایا جاتا ہے۔ دیکھا جائے تو انسانی فطرت میں ایک بڑی عجیب سی کشمکش پائی جاتی ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ ایک طرف تو نظر بد یا ایسے ہی دوسرے خدشات کی وجہ سے لوگ اپنے مسائل اور پریشانیاں دوسروں سے بالکل چھپاتے ہیں، لیکن دوسری طرف یہی امید بھی رکھی جاتی ہے کہ لوگ ان کی کامیابی کے لیے دعائیں کریں۔ تو یہ جو باتیں چھپانے اور پھر بھی دعائیں ملنے کی امید رکھنے کے درمیان ایک واضح تضاد ہے یہ بڑا غور طلب ہے۔ اور اس تضاد کو سمجھنے کے لیے یہاں مرزا غالب کا وہ مشہور حوالہ بالکل صحیح سٹیک بیٹھتا ہے کہ تم بھی غالب کمال کرتے ہو، امیدیں انسانوں سے لگا کر خدا سے شکوے کرتے ہو۔ کتنی گہری بات ہے نا؟ یہ طنز اس غیر متوازن رویے کو بخوبی بیان کر رہا ہے، جہاں سہارا تو انسانوں کا ڈھونڈا جاتا ہے مگر پریشانی میں شکایت خدا سے کی جاتی ہے۔ چلیے اب اگلے حصے کی طرف بڑھتے ہیں، جہاں دینے کے تصور یعنی بانٹنے کی برکت کو سمجھایا گیا ہے۔ یہاں دراصل مبادلے کا ایک بہت ہی دلچسپ اصول پیش کیا گیا ہے۔ اصول یہ ہے کہ رزق کھلانے سے رزق بڑھتا ہے اور محبت دینے سے محبت ملتی ہے۔ سیدھی سی بات ہے، جو چیز زندگی میں درکار ہے اسے پہلے کھلے دل سے بانٹنا ضروری ہے۔ مطلب دوسروں کے لیے آسانی پیدا کرنا ہی اپنی منزل تک پہنچنے کا اصل ذریعہ بتایا گیا ہے۔ اور اسی تصور سے جڑا ہے اس پورے عمل کا مرکز، یعنی لفظ یا وہابوں کا ورد۔ یہ خدا کا ایک نہایت ہی پیارا اسم مبارک ہے جس کا مطلب ہے بلا عوض دینے والا، یعنی ایک ایسی ذات جو بنا کسی بدلے کی امید کی عطا کرتی ہے۔ اب یہاں سمجھنے والی بات یہ ہے کہ اس روحانی عمل کی بنیاد صرف اس لفظ کو رٹنے پر نہیں ہے، بلکہ اس صفت کو اپنے اندر اپنانے اور محض عطا کرنے کے جذبے سے جڑنے پر رکھی گئی ہے۔ تو آخر یہ یا وہابوں کا وظیفہ ہے کیا، اور اس عمل کا باقاعدہ طریقہ کیا ہے؟ آئیے دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے وقت کا تعین لازمی ہے۔ اس عمل کے لیے جو بہترین دن بتایا گیا ہے وہ ہے 9 چندی جمعرات، یعنی نئے چاند کی جو پہلی جمعرات آتی ہے۔ لیکن فکر کی بات نہیں، اگر اس دن یہ عمل ممکن نہ ہو سکے تو اسے کسی بھی عام جمعرات کو مغرب کی نماز کے وقت بھی شروع کیا جا سکتا ہے۔ اب اس وظیفے کی ترکیب دیکھیے، اس میں اعداد یعنی نمبرز کا کردار بہت اہم ہے۔ اسے 4 مرحلوں میں مکمل کیا جاتا ہے۔ سب سے پہلے 14 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، پھر آتی ہے ایک مخصوص مقدار، ٹھیک 13,350 مرتبہ یا وہابوں کا ورد، پھر آخر میں دوبارہ 14 مرتبہ درود پاک۔ اور ہاں، چوتھا قدم یہ ہے کہ اس پورے عمل کا ثواب بی بی فاطمہ زہرا کی بارگاہ میں ہدیہ کرنا ہے۔ اب اس عمل کے اگلے اہم حصے کی طرف آتے ہیں، جو ہے 11 کا اصول۔ یہ اس عمل کا اثر دگنا کرنے کا طریقہ ہے۔ اس عمل کی برکات کو پوری طرح جگانے کے لیے ایک بہت کڑی شرط رکھی گئی ہے، اور وہ یہ کہ اس وظیفے کو ٹھیک 11 لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا ضروری ہے۔ اس ہندسے یعنی نمبر 11 کی پابندی پر خاص زور دیا گیا ہے، نہ 11 سے ایک کم اور نہ ہی ایک زیادہ، بالکل ٹھیک 11۔ لیکن آخر 11 ہی کیوں؟ دعویٰ یہ کیا گیا ہے کہ 11 لوگوں تک اس پیغام کو بانٹنے کی شرط پوری کرنے سے زندگی کی پرانی اور رکی ہوئی پریشانیوں کا حل ٹھیک 11 دنوں کے اندر ظاہر ہونا شروع ہو جاتا ہے نا حیرت انگیز؟ 11 لوگ اور ٹھیک 11 دن۔ اس کے ساتھ ہی ایک اور اہم مشورہ بھی جڑا ہوا ہے، وہ یہ کہ جب یہ وظیفہ آگے کسی کو بھیجا جائے تو اس کے ساتھ ایک چھوٹا سا پیغام ضرور لکھا جائے، مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ذرا سوچئے، یہ مختصر سا اضافہ ایک ذاتی عمل کو نیک تمناؤں اور اجتماعی دعاؤں کی ایک ایسی زنجیر میں تبدیل کر دیتا ہے جہاں سب ایک دوسرے کی بھلائی چاہنے لگتے ہیں۔ چلیے اب آخر میں ان فوائد کا ذکر کرتے ہیں جو اس وظیفے کے نتیجے میں حاصل ہونے کا دعویٰ کیا گیا ہے۔
بتایا یہ گیا ہے کہ یہ روحانی عمل ذاتی اور مالی مشکلات کے ایک بہت وسیع حصے کو اپنے اندر سمیٹے ہوئے ہے، چاہے وہ شادی میں تاخیر کا مسئلہ ہو، بے اولادی کا دکھ ہو، تنگ دستی ہو، قرض کا بوجھ ہو، یا پھر سفر اور ویزا کے پیچیدہ مسائل ہی کیوں نہ ہوں۔ امید یہی دلائی گئی ہے کہ یہ عمل ان تمام رکاوٹوں کو دور کرتا ہے اور حالات کو بہتری کی طرف تیزی سے لے جاتا ہے۔ اب ان تمام باتوں اور اس پورے عمل کو سمجھنے کے بعد ایک بہت ہی اہم سوال ذہن میں اٹھتا ہے، کیا واقعی ایک روحانی پیغام کو ایک خاص عدد میں آگے بڑھانا ہماری اجتماعی خوشحالی اور کامیابی کی چابی بن سکتا ہے؟ یا پھر کیا یہ صرف امید بانٹنے اور مشکل وقت میں ایک دوسرے کا سہارا بننے کا کوئی گہرا نفسیاتی پہلو ہے؟ اس بات کا فیصلہ ہم یہاں سوچنے اور سمجھنے والوں پر چھوڑتے ہیں۔